الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم حاضرین، آج کے درس میں انشاءاللہ تعالی ہم ایک اہم بیع پر گفتگو کریں گے، وہ ہے بیع السلم۔ بیع السلم اور بیع السلف دونوں کہا جاتا ہے۔ تو سلم کیا چیز ہے؟ سلم کے بارے میں علم کہتے ہیں کہ عقد علی موصوف فی الذمہ، عقد علی شیء موصوف فی الذمہ، دوسرے الفاظ میں کہا جائے ایسا عقد، ایسا ایگریمنٹ، ایسی بات چیت جو کسی ایسی چیز پہ ہو جس کے تفاصیل، اس کی مقدار اور اس کی صفات، اس کی کوالٹی سب کچھ بتا دی گئی ہو، لیکن وہ ذمے میں ہو، ابھی نہیں دینا ہے، بعد میں دینا ہے، اس کو بیع السلم کہا جاتا ہے۔ تو بیع السلم کی مثال آپ یوں لے لیں جیسے کہ زید ہے، زید عمر سے کہتا ہے کہ میں تم کو 1000 روپے دیتا ہوں، 1 کنٹل گیہوں کے بدلے میں تم کو 1000 ابھی دیتا ہوں، 4 مہینے بعد تم کو مجھے وہ گیہوں دینا ہے، اس گیہوں کی کوالٹی یہ ہونی چاہیے، 1 کنٹل گیہوں دینا ہے۔ یہ بیع السلم ہے، جو اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے اس کا مختصر بیان میں نے کیا تھا۔ تو حدیث آپ دیکھیں، حضرت 2 حدیثیں ہمارے سامنے۔ پہلی حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ہے، وہ کہتے ہیں قدیم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، وہم یسلفون فی الثمار السنہ والسنتین، کہ اہل مدینہ یہ پھلوں کے میں بیع السلم کیا کرتے تھے، وہم یسلفون فی الثمار السنہ والسنتین، تو یعنی ادھار یہ پھلوں کو بیچا کرتے تھے 1 سال 2 سال تک، یعنی ادھار بیچا کرتے تھے۔ فقال، تو اللہ کے رسول نے کہا، من اسلف فی تمرین، کہ جو تمر کے، جو کھجور کے اندر جو بیع السلف کرنا چاہتا ہے، سلف کی تعریف سے پہلے گزر چکی ہے، کہا فل یسلف فی کیل معلوم، تو اس کا مقدار معلوم ہونا چاہیے، پیمانہ معلوم ہونا چاہیے، وہ وزن معلوم، اور اس کا وزن معلوم ہونا چاہیے، الی اجل معلوم، اور کب تک وہ سامان جس سے ہم نے پیسہ لیا ہے اس کو دینا ہے، وہ وقت بھی معلوم ہونا چاہیے۔ متفق علیہ روایت ہے، بخاری کے الفاظ میں ہے من اسلف فی شیء، جو کسی بھی چیز میں بیع السلف کرے یا بیع السلم کرے تو یہ ساری چیزیں اس کو معلوم ہونی چاہیے۔ دوسری حدیث میں جو حضرت عبد الرحمن ابن ابزہ کی روایت ہے، اور حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں صحابی یہ روایت کرتے ہیں، قال، ان دونوں نے کہا، کننا نصیب المغانم مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرتے تھے، اور جنگ میں ہمیں غنیمتیں، مال غنیمت حاصل ہوتا تھا۔ کہتے ہیں وکان یاتینا انباط من انباط الشام، اہل شام کے وہ لوگ جو کھیتی باڑی کے معاملے میں مہارت رکھتے تھے، چونکہ اصلاً عربی تھے لیکن اجمیوں میں اتنے گھل مل گئے تھے کہ ان کی زبان بھی اجمی ہو گئی تھی، لیکن یہ اصلاً کیا تھے؟ یہ عرب تھے، اور ان کو بہت مہارت حاصل تھی اس مسئلے میں، یعنی فلاحی معاملات میں ان کو بڑی مہارت حاصل تھی۔ کہتے ہیں فنسلفہم فی الحنطۃ والشعیر والزبیب، تو ہم ان سے سلف کا یا سلم کا معاملہ کیا کرتے تھے، گیہوں میں، جو کے اندر اور کشمش کے اندر، وفی روایت، اور ایک روایت میں تیل کے اندر، الی اجل مسمى، ایک مقررہ مدت تک۔ قیل، تو کہا گیا، اکان لہم زرع، کیا ان کے پاس کھیتی بھی ہوتی تھی؟ یعنی آپ ان سے گیہوں لیتے ہو تو ضروری ظاہر ہے ان کے پاس فصل ہونی چاہیے، اس کا کھیت ہونا چاہیے، جو لے رہے ہو تو کھیت ہونا چاہیے، جو انگور لے رہے ہو تو اس کے باغ ہونے چاہیے، یا تیل خرید رہے ہو تو اس کی فصل ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے کہا ما کننا نسألہم عن ذلک، کہ ہم اس کے متعلق ان سے ہم نہیں پوچھتے تھے۔ اس حدیث کو بھی بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو بیع السلم یعنی پیسہ پہلے دے دینا اور کسی سامان کو بعد میں لینا، یہ جائز ہے، لیکن اسی کو عقد علی موصوف فی الذمہ کہا جاتا ہے، یعنی ایک عقد ہوا ہے علی موصوف، ایسی چیز پر جس کا وصف بتا دیا گیا ہے، جس کی مقدار بتا دی گئی ہے، جس کی کوالٹی بتا دی گئی ہے، جس کی کوانٹٹی بتا دی گئی ہے، سب کچھ بتا دیا گیا ہے۔ اور فی الذمہ، یہ ذمہ میں ہے، جسے خریدا جا رہا ہے اس کے ذمے میں ہے
کہ اگر وہ اور جب وہ مانگے گا تو اس کو دینا پڑے گا، ابھی جو بھی مدت طے ہوتا ہے، لیکن یہ چند شروط کے ساتھ جائز ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ العلم بالمسلم بھی، کہ جو سامان سلف کے طریق سے خریدا جا رہا ہے، جو سامان خریدا جا رہا ہے اس کا علم ہو، ہم کیا خرید رہے ہیں یا سامنے والا کیا دے رہا ہے، ہمیں اس کا علم ہونا چاہیے۔ دوسری چیز یہ کہ قیمت معلوم ہونی چاہیے، سامان معلوم ہو، اسی طریقے سے قیمت بھی معلوم ہونا چاہیے، قیمت مجہول نہیں ہونا چاہیے، قیمت طے ہونی چاہیے، دونوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اسی مجلس میں، یعنی جب یہ بات چیت ہو رہی ہے تبھی آدمی سامان پورا پیسہ اس کو دے دے، پورا پیسہ اس کو دے دے اسی مجلس میں۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ جو سامان خریدا جا رہا ہے وہ جس سے خریدا جا رہا ہے اس کے ذمے ہے، ذمے ہونا چاہیے، اور تاکہ جب وہ وقت ہو تو وہ اس وقت میں لا کر کے دے دے۔ اسی طریقے سے اس کا پانچویں شرط یہ ہے کہ اس طریقے سے اس کو بیان کیا جائے کہ اس سے جہالت دور ہو جائے۔ یعنی مثال کے طور پر آپ اس سے گیہوں خرید رہے ہیں تو آپ بتا دیں گیہوں کی کوالٹی یہ ہونی چاہیے، گیہوں ایسا ہونا چاہیے، اور گیہوں کی مقدار کیا ہونی چاہیے، یعنی ساری چیزیں اس کو بتا دی جائے کہ اس کے اندر جہالت نہ رہے۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ اس کا اجل، یعنی اس کا وقت معلوم ہو، کہ یعنی جو جس سے آپ خرید رہے ہیں اس کو بھی معلوم ہو کہ کب مجھے دینا ہے، اور آپ کو بھی معلوم ہو کہ کب مجھے اس سے لینا ہے۔ اسی طریقے سے ساتویں شرط اہل علم یہ لگاتے ہیں کہ جب آپ سامان خرید رہے ہو، جب آپ کو سامان لینا ہے تو اس وقت اس چیز کا موجود ہونا، پایا جانا بہت ضروری ہے۔ یعنی ابھی بات چیت چل رہی ہے، آپ نے پیسہ دے دیا، کہا آپ کو سامان 4 مہینے بعد چاہیے، تو 4 مہینے بعد وہ سامان کا موجود ہونا ضروری ہے۔ 4 مہینے بعد جب سامان دینا ہے تو اس وقت اس سامان کا موجود ہونا ضروری ہے۔ تو ان کل 7 شرطوں کے ساتھ اہل علم نے بیع السلم کو جائز قرار دیا ہے، جو کہ نصوص میں منصوص ہیں، بیان کیے گئے ہیں۔ اسی سے متفرع مسئلہ ہے عقد الاستثناء کا، یعنی آرڈر پر کوئی چیز بنوانے کا۔ اس میں ہوتا کیا ہے کہ آدمی جو ہے وہ پیسہ دے دیتا ہے، جیسے مثال کے طور پر آپ کسی دکان پر گئے، دکان وہ درزی کی ہے، اس کے پاس کپڑے ہیں، آپ نے اس سے اس کے پاس کپڑے تھے، کپڑے دیکھے، کلر چوز کیا اور کپڑے سلیکٹ کر لیا، اس کے بعد کہا کہ مجھے مان لو 1 ہفتے بعد مجھے ایک کپڑا تیار کر کے دے دینا، میرے لیے ایک ڈریس سل کر کے دے دینا۔ تو 1 مہینے کے بعد یا 1 ہفتے کے بعد آپ کو جو ڈریس سل کر کے جو دے رہا ہے، اس کو عقد الاستثناء کہا جاتا ہے۔ اس بات چیز کو عقد الاستثناء کہا جاتا ہے۔ صناعہ یعنی طلب الصناعہ، یعنی جو سامنے والا جو دکان میں گیا تھا، درزی کی دکان میں، وہ طلب کر رہا ہے کہ مجھے یہ چیز بنا کر کے دو، تو اس کو استثناء کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ عقد الاستثناء ہے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے، جیسے مثال کے طور پر اگر آپ کسی درزی کی دکان پہ گئے، آپ کپڑا لے کر کے گئے، یا اسی دکان پہ گئے، آپ نے اسی کے پاس سے کپڑا پہلے خریدا، پھر اسی کو سلنے کے لیے دے دیا، تو ایسی صورت میں یہ اجرا ہوگا، یعنی آپ کا سامان آپ کا تھا، آپ نے دیا سامنے والے کو سلنے کے لیے، تو وہ سل رہا ہے تو سلنے کے وہ پیسے لے گا، آپ نے اس کو یعنی اس کو اجرت پر رکھا ہے، تم کو یہ کام کرنا ہے، جو بھی تم کام کر لو گے تو میں اس کی اجرت دے دوں گا۔ لیکن استثناء میں اس سے برعکس ہوتا ہے، استثناء میں جو سامان ہوتا ہے وہ بھی اس سے ہوتا ہے جس سے آپ وہ چیز بنوا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں کل 3 شرطیں پائی جانی چاہیے۔ پہلی شرط یہ کہ جو چیز طلب کی جا رہی ہے، مثال کے طور پر آپ نے میز یا کرسی کی آرڈر دی ہے، تو اس کا جنس معلوم ہو، کون سی لکڑی ہے، اس کی صفات کیسا ہونا چاہیے، وہ سب کچھ معلوم ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ اس کا ایک وقت مقرر کر لیا جائے کہ فلاں وقت میں ہم کو دینا ہے، دونوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ فلاں وقت میں ان کو معلوم ہو کہ ہم کو دینا ہے، اور جو یہ عقد کر رہے ہیں ان کو بھی معلوم ہو کہ فلاں وقت میں مجھے چاہیے اور لینا ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ ان یکون للعامل صناعۃ، کہ جو آدمی جس سے عقد الاستثناء ہو رہا ہے، جس سے آرڈر پر کوئی کام کروایا جا رہا ہے، وہ خود وہ کام کر سکتا ہے، اس کے پاس اپنا کارخانہ ہو جس کے اندر وہ بناتا ہو۔ اگر وہ کسی دوسرے فرد کے پاس جاتا ہے اور اس سے وہ سامان خرید کر کے لاتا ہے، پھر آپ کو بیچتا ہے،
تو یہ عقد الاستثناء نہیں ہوگا، یہ عقد الاستثناء نہیں ہوگا۔ ایک تو یہ کہ اگر وہ اس پہ فائدہ کماتا ہے تو یہ بھی درست نہیں ہوگا، وہ ایسی چیز بیچ رہا ہے جو اس کے پاس ہے ہی نہیں، وغیرہ وغیرہ، بہت ساری شرعی قباحتیں اور خرابیاں پائی جا رہی ہیں۔ تو اس میں شرط ہے کہ آدمی کے پاس اپنا کارخانہ ہو، آدمی خود بناتا ہو، آدمی کے پاس جو ہے ساری چیزیں موجود ہوں۔ تو اگر اس کے پاس اپنا صنع نہیں، اس کے پاس اپنا مصنع نہیں ہے، اور وہ کہیں دوسرے سے جا کر کے وہ خرید کے لاتا ہے، آپ کو بیچ دیتا ہے، یا کسی دوسرے فرد کو آرڈر دے دیتا ہے کہ نہیں تم بناؤ اور ہم تم سے لے لیں گے، وغیرہ وغیرہ، تو یہ عقد الاستثناء نہیں ہوگا، یہ درست نہیں ہوگا۔ تو یہ چند مسائل تھے بیع السلم کے حوالے سے جو میں نے بالاختصار آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہماری اور آپ کی اصلاح فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔